جیسا کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان اپنی برکتوں کا فیض لٹاتا جا رہا ہے، اور خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو رمضان کو اس کے حق کے ساتھ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک روزے کی فضیلت: جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے اور پھر مر بھی جائے۔ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اور جو بندہ صبر کا عادی نہیں ہے وہ روزہ رکھے، اللہ پاک اس کو صبر کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے تو اللہ نے بے حد انعامات کی بارش کر دی ہے، اور وہ شخص کتنا محروم ہے جو رمضان تو پا لے مگر اس کو غفلت میں گزار دے۔ آج کل بہت سے لوگ جو روزہ رکھنے سے محروم ہے، التجا ہے ان کی بارگاہ میں کہ رمضان ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ نہ ملے، تو پھر ہمیں کیوں اس کو غفلت میں گزارنا چاہیے؟ کیا مجھے اور آپ کو زندگی کا پتہ ہے کہ زندگی کا حصہ کب پلٹ جائے، ہم دنیا سے کب آخرت کی طرف کوچ کر جائیں؟ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اس کے آزاد تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمان میں اس کے لیے نور بن جاتا ہے، اور حوریں یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ طلبگار ہیں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ کتنا انعام دیا، کتنا! انسان کی عقل بھی سوچ کے ختم ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میرے رب کریم نے ایک روزے پر اتنا انعام کر دیا، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اب قیامت کے دن ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ قیامت والے دن روزہ دار کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا۔ یہاں پہ تو ہم سونا لینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا، بعض کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سونا صرف دیکھ ہی سکتے ہیں، پہن نہیں سکتے، کیونکہ آج کل کے معاشی حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں۔ سونا تو ویسے عورتوں کی زینت ہے، مگر کچھ ایسے گھر بھی ہیں جو صرف اس کی خواہش کرتے ہیں، حاصل نہیں کر پاتے، مگر جنت میں تو اللہ پاک دسترخوان ہی بچھا دے گا۔ تو کیا ہمیں روزے سے محروم ہونا چاہیے؟ کچھ چند دن کا مہمان ہے اور ہم اس کی مہمانی بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ بے حد میرے مالک نے اس پر اجر رکھ دیا ہے، یہ تو ایک رحمت کے بخشش کے بہانے ہیں جو میرا رب عطا فرماتا ہے، مگر ہم پھر بھی اس فائدے کو نہیں حاصل کر پاتے۔ رب کریم
سے دعا ہے کہ مالک پروردگار تمام مسلمانوں کو اور مجھ گناہ گار کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان کو بقیہ جو عبادت میرے رب نے فرض کی ہیں اس کو اس کے حق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجز والی زندگی عطا فرمائے، تکبر، بہتان اور طرح طرح کے گناہوں سے دور اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔